بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا، جن کو خود جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صدر ضیاء الحق نے خود ان کو نامزد کیا، ان کا نام خود انہوں نے تجویز کیا۔ جی تو اختلافات کی وجوہات کیا تھی؟ پہلی بات کہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو تھے وہ کھلے عام مارشل لا کی مذمت کرتے تھے، جو کہ پھر 1985 میں انہوں نے صدر ضیاء الحق نے مارشل لا کا خاتمہ بھی کیا، تو یہ سب سے بڑی وجہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ صدر ضیاء الحق نے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کابینہ کی تشکیل کے وقت اپنے اعتماد کے بعض وزراء کو انہوں نے اہم ذمہ داریاں سونپی، لیکن محمد خان جنیجو نے 2 دفعہ اس کابینہ میں اپنی مرضی سے رد و بدل کی، جس کی بنا پر بھی ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا۔ پھر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جنیوا مذاکرات پر اختلافات، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جنیوا مذاکرات پہ صدر ضیاء الحق کے کچھ تحفظات تھے، اور اس کے باوجود وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اس پہ سائن کر دیے۔ جی سانحہ اوجڑی کیمپ ایک 1988 میں 10 اپریل 1988 میں راولپنڈی کے مقام پہ اسلحے کا ایک ڈپو اوجڑی کیمپ نے، وہاں پر آگ لگ گئی اور سینکڑوں جانیں اور کروڑوں روپے کا جو املاک تھی وہ تباہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک تحقیقاتی رپورٹ مطلب اس کے لیے شائع بنائی جانا تھی، جس پر وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور صدر ضیاء الحق کی مطلب ان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی جو کابینہ تھی اور صدر جنرل ضیاء الحق جو تھے، ان کے درمیان میں بھی اس کچھ اختلافات پیدا ہوئے اس تحقیقاتی رپورٹ پہ، جو کہ اس سانحے کی جو اس کے پیچھے جو وجوہات تھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ اور یوں جی سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ برطرفی باقاعدہ طور پہ کس طرح سے ہوئی کہ 22 مئی 1988 کو وزیر اعظم جنیجو نے کوریا کا دورہ کیا، وہاں پر انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے حق میں بیانات دیے، اور اس کو اس انداز سے لیا گیا کہ جیسے انہوں نے واضح الفاظ میں فوج کی مذمت کر دی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ سامنے آیا کہ انہوں نے عالمی سطح پر اپنے ہی ملک کی مطلب کے حالات جو تھے اس کے اس طرح سے بیان کیا کہ جیسے انہوں نے فوج کی مذمت کی ہے۔ جی یہ رنگ دیا گیا اس کو۔ پھر 29 مئی 1988 کو محمد خان جنیجو وطن واپس آتے ہیں اور صدر ضیاء الحق صوبائی اور قومی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 3 وجوہات پیش کی۔ پہلا کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کا عمل رک گیا ہے، دوسرا انہوں نے کیا کہا کہ جمہوری عمل جو ہے وہ سست پڑ گیا ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، جس کی بنا پہ انہوں نے جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ یوں یہ وہ چند وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پہ محمد خان جنیجو کی حکومت کا خاتمہ ہوا صدر ضیاء الحق کے ہاتھوں۔ جی سانحہ بہاولپور 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق اور ان کے ساتھ فوج کے کچھ سینئر ارکان بہاولپور سے ان کا جو فوجی جہاز جو تھا اس میں وہ لوگ آئے، انہوں نے آنا تھا اس میں اسلام آباد کی طرف، لیکن ان کا طیارہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے انہوں نے ٹیک آف کیا، پرواز کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کے طیارے کو حادثہ پیش آ گیا، اور یوں جنرل ضیاء الحق ان کے ساتھ تقریباً 30 افراد جس میں کچھ غیر ملکی بھی شامل تھے وہ جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین جو کہ ایکٹنگ صدر اس وقت بن گئے، تو غلام اسحاق خان جو تھے انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اس حادثے کا اعلان کیا، اور غلام اسحاق خان ملک کے 7ویں صدر بنے، اور مرزا اسلم بیگ جو تھے وہ مل کے نئے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے بعد میں۔ یوں سانحہ بہاولپور میں جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھ 30 کے قریب افراد جو تھے وہ جاں بحق ہوئے، اور یوں جنرل ضیاء الحق کی 11 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا،
جنرل ضیاء الحق کی دور حکومت کی جس طرح سے میں نے آپ سے کہا سب سے بنیادی چیز جو تھی، دو چیزیں میں نے آپ سے کہی، وہ یہ تھی، ایک تو اسلامائزیشن کے لیے یا اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے ان کی کوششیں جو کہ تمام پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی، اور دوسری یہ جو افغان اور سوویت یونین وار جو تھی اس پہ ان کا جو کلیئر سٹانس تھا جو جنرل ضیاء الحق کا، جو پوری دنیا کے سامنے تھا، اور انہوں نے اس کے لیے جو کوششیں کی تو وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شکریہ۔